بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال الله في شانه رؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد. حضرات، اللہ نے انسان کے ساتھ کچھ ضرورتیں رکھی ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل بھی رکھے ہیں. ضرورت پیدا کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے قسم قسم کی غذائیں پیدا کی. ضرورت پیدا کی پیاس، اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پورا پانی کا نظام بنایا جس کو ہمارے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے واٹر سائیکلنگ کے نام سے، اور اس کی ساری تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوری جو ہم سکولوں اور کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے. تو ضرورت پیدا کی پانی کی، اور پانی اللہ تعالیٰ شاہ نے آسمانوں سے اتارا اور انسان کی ضرورت پوری ہوئی. اسی طرح سے ضرورت پیدا ہوئی کہ انسان کے جسم کو قسم قسم کے وٹامن، قسم قسم کی اور پراپرٹیز چاہیے، مثلا کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، فاسفورس، پروٹین، فائبر، یہ ساری چیزیں انسان کی باڈی کی ضرورتیں ہیں. اللہ نے غذاؤں کے ذریعے ساری چیزیں رکھی ہیں. جب انسان غذا کھاتا ہے تو گویا وہ صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، وہ صرف ذائقہ ہی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ وہ یہ ساری چیزیں اپنی باڈی کو مہیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پانی میں رکھی ہیں، چیزوں میں رکھی ہیں. دودھ ہم صرف مزے کے لیے اگرچہ پیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر جو وٹامن ہیں اور اس کے اندر جو دوسری پراپرٹیز ہیں وہ تو ہماری باڈی کو پہنچ رہی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ نے ضرورتیں بھی پیدا کی ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل بھی ہیں. ان ضرورتوں میں ایک اہم ترین ضرورت ہے کھانا اور پینا. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو میں کھا رہا ہوں اور جو میں پی رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، اور مفید ہے یا مضر. ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس بارے میں بے شمار لوگ بڑی غلطی اور غفلت برتتے ہیں کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز اگرچہ حلال ہے مگر ہمارے لیے مفید ہے یا مضر. بیماریوں کا سیلاب کیوں ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ کھانے پینے والوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے یا مضر. بس ٹیسٹ فل ہے، مزیدار ہے، اس لیے ہم کھائیں گے. مارکیٹ میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو دکانوں میں بھری ہوئی ہیں، وہ صرف اس لیے کھائی جاتے ہیں کہ اس میں مزہ ہے. گویا ہماری ساری توجہ اس پر چلی گئی کہ کھائی جانے والی چیز ٹیسٹی ہونی چاہیے، ہیلتھی ہو یا نہ، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب آدمی اس کی پرواہ نہ کرے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام. چنانچہ اس وقت ساری دنیا میں یورپین ممالک میں تو حلال و حرام کا مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو خنزیر بھی کھائیں گے، مردار بھی کھائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، ان کے لیے کسی کو پرواہ نہیں. لیکن مسلم ورلڈ کے اندر اور مسلمانوں کے ہاں حلال و حرام کی حدود اللہ نے طے کر دی ہیں، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. خود عرب ممالک کے اندر جو گوشت پہنچتا ہے، وہ پولٹری پہنچتی ہے، گوشت پہنچا ہے ان ملکوں سے جن ملکوں کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہاں سے جو سپلائی ہو رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. وہاں جا کر ان کے ساتھ طے کر کے آئیں گے کہ صاحب آپ ہمارے یہاں اتنا گوشت بھیجیں گے، اس میں بیف ہوگا، اس میں مٹن ہوگا، اس میں اتنی پولٹری ہوگی، اور وہ فریز ہو کر کے آتے ہیں. اب کچھ نہیں معلوم ہے وہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. ان کے ساتھ اگرچہ ٹائپ کرتے وقت ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ صاحب اس طرح سے آپ ذبح کریں گے، اس طرح سے پیکنگ ہوگی، اس طرح سے، لیکن آگے اس طرح سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. مشینوں کی ذریعے سے ذبح ہو رہے ہیں وہ حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے. ٹھیک، ہاتھوں سے مرغے کاٹے جا رہے ہیں وہ حلال، مسلمان ہے کاٹنے والا نہیں، تو کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ جو کچھ ہم لا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام. اسی طرح سے یہاں مقامی طور پر جو گوشت باہر سے آ رہا ہے کچھ نہیں معلوم ہے یہ حلال ہے یا حرام. تو اب یہ تو سپلائی کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن کھانے اور کھلانے والوں کی ذمہ داری ہے بار بار وہ یہ دیکھیں آپ جو کچھ خرید رہے ہیں وہ صحیح خرید رہے ہیں یا غلط. آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. آپ اپنے محلے کے اس کسائی کے پاس جائیں جو کسائی اپنے سامنے جانور ذبح کر کے رکھتا ہے اور آپ پر زندگی بھر کا اس پہ اعتماد ہے. اس کے بجائے اگر آپ فریز کیا ہوا گوشت جو باہر سے آ گیا وہ اس لیے خریدیں کہ وہ سستا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مشکوک یا حرام چیز کھلانے کے راستے پر ڈال رہے ہیں. آپ کی گلی کے کنارے پر جو مرغا بیچنے والا ہے وہ جانور وہ آپ کے سامنے مرغا ذبح کرتا ہے. اگر یہ اس کو چھوڑ کر کے آپ کسی ایسی جگہ سے پیک شدہ مرغے کا گوشت لے لیں جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح طور پر حلال ہوا ہے یا حرام ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے یقینی طور پر حلال چیز کو چھوڑ کر کے ایک مشکوک چیز کو خرید رہے ہیں. تو تمام خریدنے والے صارفین جو چیزیں آپ خرید کر کے لا رہے ہیں کھانے کے لیے،
چاہے وہ لکوڈ ہوں چاہے وہ سالڈ ہوں، چاہے وہ اشیاء معقولہ ہوں چاہے اشیاء مشروبہ ہوں، وہ پینے کی چیزیں ہوں یا کھانے کی چیزیں ہوں، پہلے اچھی طرح سے معلوم کر لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا ناپاک، جائز ہے ناجائز، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں مفید ہے یا مضر۔ ہماری مارکیٹوں میں جتنے کولڈ ڈرنکس اس وقت پیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام صحت کے لیے یقیناً مضر ہے، یقیناً نقصان دہ ہیں، جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں۔ اور یہ ہماری ریسرچ نہیں ہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہمارا یہ عہدہ ہے، یہ تو جو ماہر غذائیات ہیں، غذائیات کے جو ماہرین ہیں ان کی تمام کی تحقیقات تمام لوگ پڑھیں۔ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، نیٹ کر کے دیکھ لیں کہ ماہرین غذائیات ان تمام کولڈ ڈرنکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان کے اندر جو جو چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ ہماری صحتوں کے لیے کتنی مفید اور کتنی مضر ہیں۔ اس میں نمک کون سا ملایا جا رہا ہے، کھانڈ کون سا ملایا جا رہا ہے، شوگر مفید ہے انسان، یہ ساری چیزیں، تو آپ یہ چیزیں اگرچہ حلال ہیں مگر مضر صحت ہیں۔ اس وقت یہاں کے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی وہ بیماریاں ہیں جن بیماریوں کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ بچے دکانوں سے وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو چیزیں بس صرف ٹیسٹی ہیں، قسم قسم کی چاکلیٹیں، قسم قسم کی آئس کریمیں، قسم قسم کی جیلیاں، قسم قسم کے مشروبات، قسم قسم کے جوس، قسم قسم کے کولڈ ڈرنکس، یہ تمام صرف ٹیسٹ کے لیے ہمیں لے رہے ہیں۔ یہ چپس اور یہ کرکرے اور اس طرح کے جو مسالے دار چیزیں ہیں ٹیسٹ کے لیے ہم لے رہے ہیں، یہ انسانوں کی صحت کے لیے مضر بھی ہیں اگرچہ حرام نہ ہوں، لیکن وہ چیزیں کہ جو حرام بھی ہو سکتی ہیں، مثلا گوشت، مثلا پولٹری، خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے پہلے جو چیز وہ خرید رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس حلال ذریعے سے گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، آپ مشکوک راستہ کیوں اختیار کریں گے؟ اگر آپ کے پاس حلال ذریعے سے چکن حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، مثلا آپ کے محلے میں آپ کا جاننے والا وہ شخص ہے کہ جو جانور ذبح کرتا ہے اور وہ ذبح کر کے آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو ترجیح دیں بمقابلے اس کے کہ آپ وہ والا چکن خریدیں جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے یا نہیں، اور مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے یا مرا تھا اور مرنے کے بعد اس کے پیس کر کے پھر پیک کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہر خریدنے والا پہلے یہ دیکھے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یہ حلال ہے یا نہیں، اور اگر مشکوک ہے تو ہرگز نہیں خریدنا ہے، اور اگر مضر ہے تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک پہلو اور بھی ہے لیکن وہ اس وقت ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے کہ سبزیاں اور پھل بیچنے والے اگر کیمیکل دواؤں کے ذریعے سے سبزیاں مہیا کر رہے ہیں اور وہ کیمیکل دوائیاں انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہیں، تو خریدنے والے کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں ایسے پھل اور ایسی سبزیاں مجھے خریدنی چاہیے یا نہیں جو نام کا تو پھل ہے مگر کیمیکل دواؤں کی وجہ سے وہ مضر صحت بن چکا ہے۔ مثلا فرض کیجئے اگر تربوز کے اندر انجیکشن کر کے اس کا اندر سے کلر بدل دیا گیا اور یا اس کے اندر ذائقہ پیدا کیا گیا تو خریدنے والا تو بہت خوش ہو جائے کہ تربوز اندر سے مزیدار بھی ہے اور لال لال ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کو زہر کھلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، خریدنے والے دو چیزوں کو کر کہ حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا ناپاک، اور مفید ہے یا مضر، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے پھر چیزیں خریدیں اور پھر ان کو استعمال کریں۔ یاد رکھیں آپ کے اپنے ساگزار کی سیدھی سادی معمولی سبزی آپ کے لیے بہت مفید ہے بمقابلے ان چیزوں کے جو آپ مارکیٹ سے لائیں گے اور جن کے کھانے میں مزہ تو بہت آئے گا لیکن نہ جانے ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہماری صحت کو، ہمارے اخلاقیات کو کتنے زہریلے اثرات کے ذریعے سے ان کو ڈائنامٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔